آج کے سبق میں ایک اہم ترین وظیفہ ہے دنیا کو پانے کے لیے جی، فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے، دنیاوی طور پر اچھا انسان بننے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعات فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بندہ رات کو سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے اس انسان کو کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا جی، دنیاوی طور پر اللہ اس کو سکون اور مال عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان ابن مسعود یأمر بناتہ، حضرت ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں تو بیٹیوں کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے، یقرأن بہا فی کل لیلۃ، کہ ہر رات میری پیاری بچیوں سونے سے پہلے یہ سورت ضرور پڑھنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود اکیلے تھے، کمانے والا اور کوئی تھا نہیں، تو غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ان کو فرمایا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی وظیفے کا انتظام کر دیتا ہوں، حکومت کی طرف سے نا ان کے لیے کوئی انتظام کر دیتا ہوں۔ ابن مسعود نے فرمایا، میری بیٹیوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو سورۃ واقعہ پڑھنا سکھا دیا ہے، اور میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو پڑھتا ہے فقر و فاقہ نہیں آتا، میری بیٹیوں پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ اتنا یقین تھا کامل درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اس لیے خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھلائیں، اور خاص طور پر یہ مغرب کی نماز ہے نا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء سے پہلے اگر یہ سورت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ دن بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو وہی کامل درجے کا یقین ہو جو ابن مسعود کو تھا جی۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر خالی الفاظ پڑھنے سے ثواب تو مل جائے گا، لیکن دن نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات کو بدلنے کے لیے، دنوں کو بدلنے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے کامل درجے کے یقین کے ساتھ یہ پڑھنا پڑے گا۔ اور جو بندہ بھی یہ سورۃ واقعہ مغرب اور عشاء کے درمیان ابن مسعود والے کامل یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان A to Z سچا فرمان ہے، چنانچہ اس انسان کو کبھی اللہ فقر و فاقہ نہیں عطا فرمائیں گے، اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے۔ لیکن آخری بات یہ بھی بتا دو جی، یہ جتنے بھی وظائف نہیں ہوتے، جتنے وظیفے بتائے جاتے ہیں کہ یہ پڑھو تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ پڑھے تو یہ ملے گا، یہ پڑھ لو تو یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ سارے وظیفے تب ہوتے ہیں جب بندہ فرائض اور واجبات پہلے ادا کرتا ہو۔ نماز پڑھتا نہیں ہے، سورۃ واقعہ پہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نماز فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے فرائض اور واجبات پورے ادا کیے جائیں، اس کے بعد یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ بھی کیے جائیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں اس کی وجہ سے کیسے انسان کی زندگی میں رنگ بھر جائے گا اور گھر اور زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔